اور آج بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ اسی ادارے سے آج 72 طلبہ کی دستار بندی ہوگی، یعنی قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد جو مدارس کا ایک دستور ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ اپنی سند اعتبار عطا کرتے ہیں ایک دستار باندھ کر۔ آج 72 طلبہ کے سر پر جو ہے دستار باندھنے کا بھی روح پرور منظر کچھ دیر کے بعد سامنے آئے گا۔ حضرات گرامی، تعلیم کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے کہ آپ پڑھیے۔ غار حرا میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی من جملہ رسالتی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت، کتاب تعلیم و حکمت اور اس کے ذریعے تزکیہ قلوب، یہ آپ کا خاص مشن قرار پایا۔ چنانچہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو سناتے، وہ اسے یاد کرتے اور اس کو دوسروں تک منتقل کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کی صورتحال کیا تھی۔ خوف و ہراس کے ماحول میں یہ دینی کارواں چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ وہاں قدر موافق ماحول جب میسر ہوا تو مسجد نبوی میں یہ سلسلہ اور بڑھا۔ وہاں ایک چبوترا تھا، آپ سنتے ہوں گے، جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ وہاں کون لوگ رہتے تھے؟ یہی طلبہ تو رہتے تھے۔ اس کا ماحول کچھ ایسا تھا جس نے حضرت ابو ہریرہ جیسے ایک بدو کو 3 سال میں امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا۔ تو صحابہ کرام اس سلسلے کو لے کر چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی طرف جب آپ کا وقت پورا ہوا تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اسلام کا جو پیغام تھا وہ آفاقی تھا۔ اس پیغام کو آگے بڑھنا تھا، وہ بڑھتا رہا۔ چنانچہ اس سلسلے کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا۔ ہم اگر اس دور کی تاریخ دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جا بجا ہمیں تعلیم و تعلم کے حلقے نظر آتے ہیں۔ مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری کی ایک کتاب ہے خیر القرون کی درسگاہیں، جسے دارالعلوم دیوبند کی شیخ الہند اکیڈمی نے بڑے اعلیٰ معیار پر شائع کیا ہے۔ اس میں جو کچھ میں نے کہا اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو غار حرا سے نکلنے والا یہ پیغام یا صفہ سے چلنے والا دین کا یہ مشن، یہ آگے بڑھتا رہا۔ یہ ہندوستان کے اندر جو مدارس آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وہی ہے۔ جو درسگاہ نبوت سے جو سلسلہ چلا وہ آج یہاں تک پہنچا۔ یہ تو مدینہ منورہ کے بعد جیسے جیسے خلافت کے مراکز بدلتے گئے ویسے جو ہے علم کے مراکز بھی بدلتے گئے۔ مکہ سے یہ مدینہ، اور مدینہ سے جب اموی حکومت قائم ہوئی تو یہ سلسلہ دمشق پہنچا، اور وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ بغداد پہنچا، اور حکمرانوں کے بدلنے کے ساتھ کبھی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے دور میں یہ مرکز جو ہے مصر و شام پہنچا۔ اموی حکومت کے بعد لوگ اندلس پہنچے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ اندلس ایک زمانے سے علم و فضل کا مرکز رہا۔ یورپ کی جو ترقیات آپ دیکھتے ہیں وہ سب کی سب اسی اندلس کے علوم سے جو ہے اخذ کی ہوئی ہیں۔ ابن سینا کی القانون 16ویں 17ویں صدی تک یورپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اور اس کے بعد جب مراکز بدلے، خواردم شاہیوں کی حکومت آئی، سلجوقیوں کی حکومت آئی، تو یہ مرکز وسط ایشیا کی ریاستوں میں آیا۔ آپ یہ جو بخارا، خراسان، ترمیز، نیشاپور وغیرہ کا نام سنتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ عرب میں نہیں ہے، یہ سب روس کی ریاستیں جو ابھی آزاد ہوئی ہیں 70 سال کے بعد 1951 میں، یہ سب اسی کے شہر ہیں جو آج موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ ایسے ایسے ائمہ فن پیدا ہوئے جو صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کے لیے جو ہے علم کے لیے، ہدایت کے لیے ایک منارہ نور تھے۔ دنیا نے ان سے فائدہ حاصل کیا۔ علم کی یہ شعاعیں ساحل سندھ پر بھی چمکی۔ ہندوستان کا وہ علاقہ جو سندھ اور اس کے اطراف میں، ہندوستان کا پہلا علمی مرکز جو ہے یہ سندھ کے علاقے، پھر لاہور ہے، ملتان ہے۔ محمد بن قاسم کا آنا سندھ کے راستے سے ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دور وہ آیا جب
غوری خاندان نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی فتح ہوا تو یہ مرکز علم جو حکومت کے ساتھ بدلتا رہا دلی مرکز ہوا، اور دلی کو یہ مرکزیت تقریباً 600 سال یا اس سے زیادہ حاصل رہی، اور یہاں ایک سے ایک ائمہ فن پیدا ہوئے، اور فتاوی عالمگیری جیسی کتابیں بالکل اخیر دور میں سن 1600 کے اخیر میں اورنگزیب کے دور میں وہ دلی میں علماء کی ایک جماعت نے لکھی۔ لودھیوں کے دور میں حکومت پر کچھ زوال آیا تو یہاں کے علماء بکھرے، تو خطہ مشرق جو ہے جون پور، جس کو شاہجہاں کہتا تھا کہ پورب شیراز ماست، کہ جیسا ایران کا شیراز ہے ویسے ہی یہ مشرق کا شیراز ہمارا یہ جون پور کا خطہ ہے۔ یہ جو دیار پورب ہے یہ صرف جون پور نہیں ہے، بلکہ قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی کتاب دیار پورب میں علم اور علماء کے اندر لکھا ہے کہ جو دیار پورب کا پورب جو بولا جاتا تھا وہ جون پور سے لے کے آپ کا یہ جو خطہ ہے دربھنگا، جس کو گنگ تاسنگ اس میں آئین اکبری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑ جو نیپال کے وہاں سے لے کے گنگ تاسنگ یعنی گنگا سے لے کے اس پہاڑ تک کا، یہ سب خطے جو ہے یہ اس پورب کے اندر داخل تھے۔ اس کی انہوں نے تحقیق کی تو یہ علمی مراکز بدلتے رہے، یہاں تک کہ 1857 میں جب مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہوا تو چند پاکیزہ نفوس شاہ ولی اللہ صاحب کے علمی ورثے کو لے کر اٹھے، اور انہوں نے دلی سے 150 کلومیٹر دور ایک درسگاہ قائم کی۔ بہت دنوں تک تو کچھ نام ہی نہیں تھا اس کا، صرف مدرسہ عربی اس کو کہا جاتا تھا۔ ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک بورڈ دیکھا، ہمارے کمرے کے پاس مطبخ کے پاس اتنا بڑا سا ایک بورڈ رکھا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا مدرسہ عربی دیوبند۔ پتہ چلا کہ ایک زمانے تک دارالعلوم کے گیٹ پر یہی تھا، اس کو مدرسہ عربی دیوبند ہی کہا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس خطے کی بہت بڑی قداور شخصیت تھی۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں جو تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو انہوں نے قلم بند کیا، جس کا نام تھا احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن۔ انہوں نے بھی جو مدرسے کا نام لکھا ہے کہ بس مدرسہ عربی دیوبند رکھا۔ یہ مدرسہ قائم ہوا، اس کے بعد اس کے متعلقین نے پورے ملک کے اندر مدارس و مکاتب کا ایک جال بچھا دیا۔ آپ کا یہ مرکز فلاح دارین یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور اس طریقے سے ان مدارس اور مکاتب کے قیام نے ہندوستان کی دینی فضا پر بڑے گہرے اور دور رس اثرات مرتب کیے۔ آج آپ کو چاہے ان مدارس کی اور مکاتب کی اہمیت معلوم ہو چاہے نہ ہو، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، جو دین کے مخالفین ہیں، ان سے جا کے پوچھئے، جتنی زیادہ مخالفت ان مدارس کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اگر ان کو ان سے کوئی نقصان نہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو ان مدارس کے لیے اتنی نئے قوانین، طرح کی دقتیں۔ ہمارے قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم شکرپور کے رہنے والے آپ حضرات واقف ہوں گے، کثرت سے یہاں آنا جانا رہتا ہے ان کا۔ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں کچھ دانشور بیٹھے اس پر بحث کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد دین باقی کیسے رہا۔ اندلس جیسا ملک جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، حکومت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ہندوستان آج جو ہے 100 سال سے زیادہ 150 سال بیت گئے، لیکن یہاں دین اب بھی ویسے ہی باقی ہے۔ اس کی وجہ کسی نے کہا کہ غربت بہت زیادہ ہے اس لیے مذہب کی طرف لگاؤ ہے، کہ اس سے زیادہ غربت تو افریقہ میں ہے، وہاں کیوں ایسا نہیں ہوا؟ تو اس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک دینی مرکز دیوبند میں قائم کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اتنی وسعت دی کہ پورے بر صغیر میں جو ہے اس کو پھیلا دیا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرا جہاں تک مطالعہ ہے، دین کا صحیح خد و خال کے ساتھ ہندوستان پورے بر صغیر میں باقی رہ جانا یہ انہی لوگوں کی دین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، ابھی ہم 3-4 دن مختلف خطوں میں، آپ ہی کے علاقوں میں، یہ دربھنگا کے بہت سے دیہات اور مدھوبنی کے، کہ کتنی محنت یہ لوگ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ان کی بنیادوں کے اندر دین کو داخل نہیں کیا گیا، ابتدائی طور پر ان کو دین کی تعلیم اگر نہیں دی گئی، تو ایمان کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے، جیسی ہوا چل رہی ہے۔ دیکھا تو واقعی دل بھر آیا
کہ ہمارے یہ طلبہ جو کبھی شیخوپور میں پڑھتے تھے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کر کے کس قدر محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ کوئی ان کے پاس وسائل نہیں، قوم کا جو رجحان ہے وہ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر ساری مشقتیں لے کے قوم کو ایسے سپورٹ دیے۔ یہ جو بچے یہاں ہیں 300 کے بعد یہ داخلہ نہیں لے پا رہے ہیں، نہ جانے ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں حاصل کی ہوگی، کس مکتب میں، دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی۔ یہ جو آپ عمارتیں دیکھتے ہیں بہت اونچی اونچی، لیکن بنیادی کا جو پتھر ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دفن ہو کر اس کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مکاتب کے اندر، اس مدارس، یہ بنیاد، دین کی بنیاد کا پتھر ہے جو زمین کے اندر دفن ہو کر، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ قوم تو ان کو جانتی ہے جو قوم کے سپہ سالار ہوتے ہیں، جو قوم کے قائد ہوتے ہیں، لیکن جو قوم کا سپاہی ہوتا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن انہوں نے جو ہے یہ قربانی دی اور بنیادی قربانی دی، اس کے نتیجے میں یہ جو لہلاتے ہوئے دین کے جو چمن آپ کے سامنے ہیں، یہ بہت قابل قدر لوگ ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور مدرسوں میں بیٹھ کر جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بچے جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو یقین آئے چاہے نہ آئے، مولانا حکیم اختر صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اس کو سناتا ہوں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر، وہاں تو قبر، کسی قبر پر آپ کتبے وغیرہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک آدمی دفن ہوتا ہے، کچھ مدت ہوتی ہے، 2 سال 3 سال 6 مہینہ جتنی بھی، اس کے بعد وہ قبر دوبارہ کھولی جاتی ہے اور دوسرا آدمی اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک قبر کو کھودا گیا تو اس میں جو لاش تھی ایک دم 6 مہینے یا سال بھر کے بعد ایک دم ٹھیک ویسے، یہاں تک کفن تک نہیں میلا ہوا تھا، چھوڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ پھر اسی ایک جو مدت پوری ہوئی، پھر تیسری مرتبہ بھی سیم ویسے جیسا پہلی مرتبہ، تو اس پر یہ ہوا کہ اب اس کو آئندہ نہیں کھولا جائے گا۔ اور وہ قبر تھی ہندوستان کے مشہور محدث حضرت مولانا بدر عالم صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے صاحبزادے مولانا آفتاب صاحب کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بھئی مولانا کا کیا عمل تھا؟ شخصیت تو بہت بڑی تھی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث تھے۔ ہندوستان کے اس زمانے 1965 میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ بڑے بڑے علماء جو کوئی بھی بر صغیر سے جاتا یا عرب کے علماء ان کے یہاں حاضری دیتے۔ تو یہ تو تھی، لیکن کیا خاص بات تھی؟ ایسا عمل تو اور کہیں نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، لیکن ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ آج ان بچوں کو یا اس مکتب کو جو آپ معمولی خیال کرتے ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لیکن مادیات کے غلبے نے تمام دین ہی کی اہمیت ختم کر دی ہے، تو اس کے بعد جو اس کے متعلقات اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو فرمایا انہوں نے کہ ابا کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن آ جاتا، اس وقت آخر میں مولانا ایک ایکسیڈنٹ کے بعد بہت معذور ہو گئے تھے، کیا اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ کھڑا کرو میں ان سے معانقہ کروں گا۔ 10-12 سال کا کوئی لڑکا آ جاتا، ان کو یہ معلوم ہو یہ حافظ قرآن ہے، یہ ان کے اندر کہ اٹھ کے بیٹھ جاتے، کھڑے ہونے لائق رہتے، کھڑے ہوتے اس کا معانقہ کرتے۔ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ کا ابا کے ساتھ ہے، وہ یہ ان حفاظ کی عظمت اور ان کی قدر کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ مولانا حکیم اختر صاحب نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اہمیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر چلاتے ہیں۔ جو مشقتیں ہوتی ہیں، جو کچھ دیکھا بھی 3-4 دنوں کے اندر، تو طبیعت پر اس کا ایک اثر ہے۔ ان کا تعاون کیجئے اور اس کارواں کو آگے بڑھائیے، اس کے شانہ بشانہ چلیے، جس کو کہتے ہیں کہ دامے دیرمے قدمے سخنے، جیسے بھی آپ سے ہو سکے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں سے کچھ کہہ سکتے ہیں تو کہیے، اور جت قدر جو ہے آپ اس میں شامل ہوں گے تو امید یہی ہے کہ آپ کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا جو پڑھتے یا پڑھاتے ہیں۔ تعاون کرنے والوں کا بھی اسی حق۔ تو اس کے لیے کوشش کیجئے، جو آپ سے ہو سکے، جو ممکن، یعنی آپ اس کے لیے تعاون کر سکتے ہو جس طرح کا ہو کیجئے، تاکہ یہ لوگ اپنے کو اکیلا نہ محسوس کریں۔ ان کو یہ رہ ڈھارس کہ ہمارے ساتھ پیچھے ایک مجمع ہے ہمارا تعاون کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور
دین کی اس بنیاد کو اور مزید پختہ سے پختہ فرمائے اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.